لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. ہماری بات سورہ توبہ کے سلسلے میں جو چل رہی تھی، آج اس کے 17ویں نشست میں ہم اس آیہ کریمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اللہ نے تمہیں مسلسل تمہاری مدد کی ہے. اللہ بار بار جگہ جگہ پر تمہاری مدد کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور جنگ حنین جس دن ہوئی تھی، اے میرے حبیب اس دن کو یاد کرو. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ، اس لیے کہ ڈھیر سارے تمہارے مددگار تھے، ڈھیر سارے تمہارے فوجی تھے، اور اتنے فوجی تھے کہ لشکر اسلام میں لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے. 10,000 12,000 کا لشکر لے کر پیغمبر مکے کی طرف آئے. اور اندازہ کیجئے کہ اتنے سارے لوگ تھے. فلم تغنی عنک شیء، لیکن اے میرے حبیب جہاں اتنے فوجی آپ کے مددگار ہوں، اسلام کا دفاع کرنے والے ہوں، اس کے باوجود جنگ کے میدان میں ان کی کثرت جو ہے آپ کو کام نہ آ سکی. آئے تھے تو ہزاروں لڑنے کے لیے، لیکن اے میرے حبیب وہ ہزاروں کا آنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا. پھر اس کے بعد والا دوسرا جملہ ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اے میرے حبیب آپ کے لیے زمین تنگ ہو گئی. اتنی بڑی مشکل ان فوجیوں نے پیدا کر دی آپ کی فوج نے کہ زمین تنگ ہو گئی. ہمارے وہاں کہتے ہیں ناطقہ بند ہو گیا. یہ جو ناطقہ بند ہو گیا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جب جنگ کے میدان میں گئے تو دشمن کا ایسا وار تھا کہ اب آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اتنی بڑی زمین ہے، اتنی وسیع زمین ہے، لیکن آپ کو زمین چھوٹی پڑنے لگی، آپ کو جگہ چھوٹی پڑنے لگی. ثم ولیتم مدبرین، پھر آپ کے لوگ آپ سے منہ پھیر پھیر کے بھاگ رہے تھے، آپ کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اب تھوڑی سی اس کے بارے میں دیکھیے، جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے. جنگ حنین
فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اسلام کی شان و شوکت پورے عرب میں، پورے جزیرۃ العرب میں شان و شوکت کی طوطی بولتی تھی، یعنی ہر جگہ اس کے چرچے تھے، ہر جگہ اس کا نام تھا۔ اب جب حنین کے لوگ جو ہے نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا اور بڑی بڑی جو ہے چیزیں رسول اللہ نے فتح کر لی ہے، تو یہ لوگوں نے سوچا کہ اگر اب ہم نے حملہ نہیں کیا تو مسلمان ہمیں ایک دن حملہ کریں گے، ہماری زمین قبضہ کر لیں گے، ہمارے مال پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، حوازن کے قبیلے کے سردار نے، جنگ حنین کو جنگ حوازن بھی کہتے ہیں، جو کہ اسی جگہ رہنے والے یہ لوگ تھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے چند قبیلوں سے مدد مانگی اور لشکر لے کر پیغمبر کے خلاف نکل پڑا۔ جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ یہ جنگ حنین والے، حوازن والے لشکر لے کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب جیسے ہی جنگ کا اعلان کیا تو تاریخ کہتی ہے 10,000 سے زیادہ مسلمان فوجی نکل آئے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے، 10,000 سے زیادہ۔ اچھا دیکھیے، جب عام طور سے ایسا ہوتا ہے جب کسی کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، آج مثلا فوجی طاقت جس کے پاس ہو، آپ کہتے ہیں ہمارے وہاں ایک مثال ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی لوگ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآلہ محمد۔ آج یہ چیز ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اتنے چارٹرڈ، اتنے UNO اقوام متحدہ جو ہے، دوسری جنگ دوم کے بعد ایک ادارہ بنا تھا جس کو ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اس کا کام تھا کہ بھئی ہر ملک کی جو باؤنڈری ہے قانوناً سب اس کا احترام کریں۔ یہ چارٹرڈ ہے یار، قانون ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے، امریکہ کو جس جگہ پر، جس ملک میں چاہتا ہے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ چلاتے رہیے کہ آپ ہمارے وہاں آ کے گھس گئے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہ سب سے کچھ کا آواز ان کو گویا ان کو سنائی نہیں دیتے۔ میں نے کہا آپ تو چھوڑ دیے، ہمارا ملک اتنا بڑا ہے ہندوستان، امریکہ ہمارے ملک کی سرحد میں گھس آتا ہے، ہم خالی چلاتے رہتے دیکھو آپ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کچھ نہیں کر پاتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں لاٹھی جس کی اس کی بھینس۔ آپ اپنی طاقت کے، آج چائنا گھس آیا، ڈر کے مارے ہم سانس لینا بھول گئے اور پیچھے بھاگ آئے۔ اسی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی جس کی طاقت ہوتی ہے وہ غرور خود بخود آ جاتا ہے۔ اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہماری تو اتنی بڑی فوج ہے اور سامنے تو بڑے مختصر سے لوگ ہیں، تو کہا ارے ہم کو کون ہرا سکے گا۔ اور ایسے وقت میں کیا ہے نا، لوٹ مار کرنے والے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں لوٹنے کو موقع ملے گا۔ جب ہم کسی کے اوپر چڑھائی کریں گے تو ان کا مال، اچھا اس زمانے میں بھیڑ بکری اونٹ یہی سب لوٹے جاتے تھے، یہی سب جنگ میں ملتے تھے، یہی مال غنیمت کہا جاتا تھا، یہی کہا جاتا تھا دولت اس زمانے کی، کہ بھائی غلام مل جائیں گے، یہ پیسے مل جائے گا اور یہ مل جائے گا، وہ اسی لیے۔ تو جب دیکھا مسلمانوں نے کہ اتنی بڑی لشکر ہماری جا رہی ہے تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے جو مہا ڈرپوک تھے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، سب مسلمانوں کو لگتا تھا کہ ہماری فتح ہوگی، لیکن آپ دیکھیے جنگ جو ہے ایمانی طاقت سے لڑی جاتی ہے، کثرت اور قلت پہ نہیں لڑی جاتی۔ جہاں 3,000 پر بھاری پڑ گئے تھے، اب 10,000 کا مقابلہ جب اتنے لوگوں سے ہوا تو بھاری نہیں پڑ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنگ حوازن میں، جنگ حنین میں انہوں نے کیا کیا، دشمنوں نے پلاننگ بنائی۔ وہ پہاڑ کے پیچھے الگ الگ جگہ
دروں میں چھپ گئے. ٹھیک ہے. اچھا مسلمانوں کو اب تلاش کریں, ارے میں نے کہا جب طاقت ہوتی ہے تو اب چلے جا رہے ہیں, کون دیکھ رہا ہے ادھر کون چھپا ہے کون ادھر چھپا ہے, یہ سب پرواہ کیا ہے. اور چلے گئے. اس میدان میں جب پہنچے تو یہ چاروں طرف سے ایک حوازن والوں نے, حنین والوں نے حملہ کر دیا. اب جب دیکھا مسلمانوں نے کہ چاروں طرف سے ہم دشمنوں میں گر گئے ہیں تو بھگدڑ مچ گئی. ویسے بھی بھاگنے والے مسلمان زیادہ تھے, یہ تو ہمیشہ ہی سے رہا ہے. اب پیغمبر چلاتے رہے, پیغمبر آواز دیتے رہے میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں, لیکن کوئی تاریخ لکھتی ہے کہ مولا کائنات سے جنہوں نے پیغمبر کو, آپ دیکھیے یہ بھی ایک معجزہ ہے, پیغمبر کا دفاع بھی کیا, پیغمبر کا ڈیفینڈ بھی کیا, اور ڈیفینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر دی کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے اس مٹی کو انہی دشمنوں کی طرف پھینک دیجئے, یہ اندھے ہو جائیں گے. تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیں گے مٹی اور پھینک دیں گے تو ان کو دکھائی نہیں دے گا, دشمن اندھے ہو جائیں گے. اور پیغمبر نے ایسا کیا, وہ مٹی لیا اور ان کی طرف پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ, اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے. اب جب اندھا ہو گئے تو اللہ دیکھیے قرآن میں کیا کہتا ہے, اے میرے حبیب جب مسلمان سوچتے تھے بہت سارا لشکر ہے تو آپ کے لیے زمین چھوٹی پڑ گئی. اگر ہم نے اپنے لشکر کو نہ بھیجا ہوتا, ہمارے فرشتے نہ آئے ہوتے لڑنے کے لیے, تو یہ مسلمان تو آپ کو دھوکہ دے چکے تھے, آپ تو یہ جنگ ہار چکے تھے. حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے, بڑا عجب جملہ ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو سفیان جو ہے مکہ فتح ہو چکا تھا, تو ظاہراً یہ لوگ تو بنی امیہ بھی ایمان لا چکے تھے. اب جب ان کو خبر لگی کہ حوازن کے لوگ جو ہے مسلمان بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ہار گئے ہیں, تو ابو سفیان جو ہے منافق تو تھا ہی, وہ کہنے لگا ہاں اچھا ہے اب تو دیکھیں گے ان کو کہیں مسلمانوں کو جگہ نہیں ملے گی, جہاں تک بھاگیں گے وہاں تک مارے جائیں گے. یہ بڑے بڑے منافق یہ کہنا شروع کرتے ہیں. اب آپ سوچئے جب حالات ایسے ہوں کہ جو مسلمان ہوں وہی خوش ہو رہے منافق کہ رسول اللہ تو ہار گئے, مسلمان تو ہار گئے, اب کہیں ان کو موقع نہ ملے گا, تو ایسے وقت میں اللہ کی نصرت آئی, اللہ کی مدد آئی, اور غیبی مدد آئی. تو پھر سے کیا ہوا, وہ بھاگے مسلمان بھی. اب جب دیکھا کہ یہ تو مسلمان بھاگنے کے باوجود ہار جیت رہے ہیں, تو وہ بھاگے ہوئے لوگ بھی پلٹ کر آئے. اور یہی نہیں آئے, آج تاریخ کہتی ہے جب پلٹ کر آئے تو علی علیہ السلام کی جانفشاری سے ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا, دشمنوں کی فوج کے لوگ مارے گئے, اور بقیہ اسیر کر لیے گئے, گرفتار کر لیے گئے, اور جنگ فتح ہو گئی. اب جب جنگ فتح ہو گئی تو جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے گرفتار ہو گئے, عورتیں بچے ان کے مرد سارے گرفتار ہو گئے. اب جب گرفتار ہو گئے تو تاریخ کہتی ہے انصار آگے بڑھے, انصار مدینے کے لوگ, اے اللہ کے رسول اس میں جو ہے جن لوگ گرفتار ہوئے ہیں اے اللہ کے رسول, اس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جن کا احسان سارے مسلمانوں پر, تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اللہ کے رسول نے معاف کر دیں. اللہ کے رسول نے دوسری طرف سے حنین کے قبیلے جو ہے یہ جنگ کے حوازن والے لوگ آئے, اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے, ہم ہار گئے ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا دو صورتیں تمہیں چوائس دیتا ہوں, اپنی اولاد کو لو, اپنی عورتوں کو لو اور چلے جاؤ اور مال چھوڑ دو, یا مال لے لو اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دو. اب تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول نے کہا تمہیں چوائس ہے, مال چھوڑ دو عورتوں بچوں کو لے جاؤ جو گرفتار ہوئے ہیں, یا
مال لے جاؤ، عورتوں بچوں کو چھوڑ دو۔ تو کہا نہیں اللہ کے رسول ہم عورتوں بچوں کو، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے اب اس کے بعد جو مال غنیمت ملا تھا اللہ کے رسول نے بانٹنا شروع کیا۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ انہی مسلمانوں میں جب مال بانٹنا شروع کیا تو رسول اللہ کی ردا بھی چورا لیا۔ آج بڑے مسلمان ہم سے کہتے ہیں صحابی صحابی صحابی، اما وہ صحابی کیا ہوں گے جو رسول اللہ کی رضا چورا لیں؟ اور رسول اللہ کو کہنا پڑا، رسول اللہ کو کہنا، تاریخ کی گواہ ہے یہ، رسول اللہ کو کہنا پڑا کیا ہے مسلمانوں، ارے یہ میری آبا تھوڑی مال غنیمت ہے، جو تھا میں نے سب بانٹ دیا، میری رضا تو واپس کرو۔ اچھا اسی جنگ میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اب دیکھیے ہمارے وہاں قانون یہ ہے، جنگی قانون، شرعی قانون ہے یہ، کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوں گے اگر جنگ میں فتح یابی ملی اور دولت ملی تو انہی میں ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا، کچھ خرچ کر نکال کے وہ سارا جو ہے مال انہی کے درمیان بانٹ دیا جائے۔ تو جنگ حنین جب ہوئی تو بہت سارے مال و دولت آئے۔ اللہ کے رسول نے ان مسلمانوں سے کہا کہ بھیا اپنا حصہ ان عورتوں اور بچوں کے بارے میں جو ہے تم معاف کر دو۔ تو تاریخ لکھتی ہے بہت سارے مسلمانوں نے رسول اللہ کے کہنے سے اپنا حصہ معاف کر دیا، لیکن کچھ مسلمان اڑ گئے کہ نہیں ہمیں تو اپنا حصہ چاہیے، تو اللہ کے رسول نے ان کا حصہ انہیں دیا۔ لیکن انصاری جو لوگ فوجی آئے تھے ان کو جو ہے اس جو ہے جنگ میں مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا۔ اب جب نہیں دیا تو دنیا ہے، دنیا پرست لوگ ہیں، دیکھیے آج دنیا میں کسی کو کہیے ہم اپنا حصہ چھوڑ دو تو اتنی آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنا حصہ چھوڑ دے۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنا حصہ چھوڑ دو تو وہ ظاہراً کچھ بولے تو نہیں، لیکن وہ ناراض ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے، انصاری ناراض ہو گئے۔ جب ناراض ہو گئے تو پیغمبر نے ان انصاریوں کے قبیلے کو سعد ابن عبادہ کو بلایا، بولا جاؤ یہ انصاری جو فوجی ہیں ان کو اکٹھا کرو۔ بڑا عجیب لطیف نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو ہے وہ لوگ گئے، سعد ابن عبادہ گئے اور انصاریوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور رسول اللہ آئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ ناراض ہو، مجھ سے ناراض ہو اس لیے کہ میں نے تمہیں اونٹ نہیں دیا، بکریاں نہیں دیا، دولت نہیں دیا، لیکن کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ میں تمہارے درمیان مکے سے آیا، تم گمراہ تھے، تمہاری ہدایت کی، تم خون ریزی میں ایک بھائی بھائی کا دشمن تھا، میں نے تم دونوں بھائیوں کے دلوں کو ملا دیا، تم بکھرے ہوئے تھے، تمہارے جو ہے پورے قبیلے کو یکجا کر دیا، تمہارے درمیان صلح صفائی کرا دی، تم جو ہے گمراہ تھے، تمہیں ہدایت کر دی۔ اور پھر عجب جملہ فرمایا رسول اللہ نے، فرمایا اگر میں ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصاری کہلواتا تھا۔ دیکھیں یہ شرف تھا جو رسول اللہ نے دیا۔ اب تم بتاؤ مجھے، تاریخی جملہ ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ نے فرمایا اب تم بتاؤ جب تم لوگ مدینے جاؤ گے، ٹھیک ہے، مدینے تم جاؤ گے، اپنے وطن پلٹ کے، تم مدینے کے رہنے والے ہو، اور یہ لوگ مکہ جائیں گے، تو جو مکہ جائیں گے وہ اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں اونٹ اور دولت لے کر جائیں گے، لیکن جب تم مدینہ جاؤ گے تو تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر جاؤ گے، تو تم بتاؤ تمہاری نگاہوں میں بھیڑ بکریوں کی ویلو ہے کہ رسول اللہ کی؟ ایک بار تم سوچ لو، آخر رسول اللہ تمہارے درمیان رہیں وہ تمہارے لیے اہمیت ہے، یا تمہیں یہ بھیڑ بکری اور اونٹ مل جائے؟ تو عجب ہے رسول اللہ کی اس تقریر سے
انصاری زار و قطار روتے تھے، کہتے تھے نہیں اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں کہ ساری دنیا دولت لے جائے لیکن ہم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے جائیں۔ ہمارے نگاہوں میں اس کی ویلو ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رسول رہے، ہمارے ساتھ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب رہے۔ اے اللہ کے رسول، بے شک ہم راضی ہیں اس بات سے کہ ہمیں اللہ کا رسول مل جائے۔ آج تاریخ جو ہے عجب جملہ لکھتی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ رسول اللہ نے تقریر کیا اور اپنی تقریر سے ان کے دلوں کو اپنی طرف موڑ دیا، اور وہ انصاری اتنے جذبات میں، ان کی محبت کے جذبات اتنے بلند ہو گئے کہ وہ کہتے تھے ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، رسول اللہ کو نہیں۔ آج اس کے بعد ایک جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے، وہ تاریخی جملہ یہ ہے، رسول اللہ نے دعا کی۔ یہ بڑی دعا اہمیت کیا ہے، یہ دعا بڑی اہمیت، اور اس دعا میں فرمایا کہ اے اللہ، اگر جو ہے ساری دنیا پشچم کی طرف جا رہے ہوں، ایسٹ کی طرف جا رہے ہوں، اور انصاری ویسٹ کی طرف جا رہے ہوں، تو اے اللہ میں ویسٹ میں انصاریوں کے ساتھ جاؤں، دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں۔ اور عجیب دعا ہے، اس کے بعد یہ دعا ہے، اے اللہ انصاریوں کو برکت عطا فرما، ان کو ہدایت پر گامزن فرما، ان کی اولاد کی اولاد کو بھی اے اللہ صالح اور نیک قرار فرما۔ اسی لیے عجب جملہ ہے، یہ دیکھو رسول اللہ کی دعا تھی کہ مدینے کی تاریخ پڑھو، بنی امیہ کے ساتھ سب چلے گئے، انصاری نہیں گئے۔ دیکھو یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ اتنا اس دعا کا اثر تھا کہ رسول اللہ کے بعد بنی امیہ نے تقریباً 60 سال 70 سال حکومت کی، لیکن ان میں سے انصاریوں میں سے کوئی بنی امیہ کے ساتھ کھڑا نہیں رہا۔ یہ بڑا عجب ہے۔ حتیٰ معاویہ کے پاس ایک عدد انصاری گیا، اور وہ بھی ان کی رشتہ دار تھا، تو انصاری کہتا تھا معاویہ تم فخر کرو، میرے قبیلے میں سے تمہاری طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، ایک میں ہوں، وہ بھی رشتہ داری کے بنا پر آیا، ورنہ تم اس لائق نہیں ہو۔ تو یہ انصاریوں کے لیے رسول اللہ کی دعا تھی، جس کی بنا پر وہ اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور اہل بیت ہمیشہ انصاریوں کے ساتھ رہے۔ دیکھیے، اگرچہ آپ کو یہ جملہ جب کہہ رہا ہوں تو وہیں آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ پھر مدینے میں مولا اتنے جو ہے غریب کیسے ہو گئے رسول اللہ کے بعد، کہ بی بی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے نا؟ یہ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ جب انصاری سپورٹ میں تھے اور امام خود ان کے سپورٹ میں تھے، تو مدینے میں مولا کیوں غریب ہو گئے، تنہا ہو گئے، اور بی بی کے گھر پہ حملہ ہو گیا؟ جواب خود ہے، اصل میں جب بی بی نے جا کر ان سے مدد مانگی تو وہ جو ہے غفلت میں ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک جملہ کہہ سکتے ہیں، جب بی بی نے ان کو جگانا چاہا تو اس وقت نہیں جاگے، لیکن جیسے ہی بی بی کی شہادت ہو گئی وہ جاگ گئے۔ اور ہمارے پاس تاریخی ہے کہ وہ مولا کے پاس آئے، ہم تلوار لے کے کھڑے، انہیں قتل کر دیجیے، ہم تیار ہیں۔ امام نے کہا اب وقت نکل گیا، جب موقع تھا تو تم نے جواب نہیں دیا، اب تم آئے ہو تو میں اب یہ کام نہیں کروں۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، فرمایا اب میں خون بہا کر یہ کام، جب تھوڑا سا موقع تھا آپ کھڑے ہو جاتے، بات ختم ہو جاتی تھی، اس وقت آپ نہیں کھڑے ہوئے، آج آپ کہہ رہے۔ تو اس آیت سے چند پیغام ہمیں ملتا ہے، آپ اس پیغام کی طرف ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ظاہراً 40 نمبر کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ خوب، وہ پیغام کیا ہے؟
دیکھیے یہ پیغام بہت اہم ہے، مجھے اور آپ کو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں آپ کسی بھی ایونٹ میں، یاد رکھیے گا، یہ اس نقطے پہ غور کیجیے، دنیا میں کسی بھی ایونٹ پہ آپ کامیابی چاہتے ہیں نا، کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جنگ ہو یا کچھ اور ہو، بغیر اللہ کی مدد کے کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کتنے ہی طاقتور ہوں، آپ کے پاس کتنے ہی وسائل ہوں، آپ کے پاس کتنے ہی سورسز ہوں، آپ نے کتنی ہی تیاری کی ہو، اگر اللہ کی مدد نہیں ہے تو آپ کو وہ کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب، آج جو اسلام ترقی کر رہا ہے وہ اللہ کی مدد سے کر رہا ہے۔ آپ کے ایفرٹس ہیں لیکن اس میں اللہ کی مدد شامل ہے جس نے دلوں کو موڑ دیا۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ جب اللہ کا لطف ہوتا ہے نا، جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان اور روح انسان کی طاقتور ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ اپنی مہربانی میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر خود بخود ایک طاقت آ جاتی ہے، اسٹمنا آ جاتا ہے، اور وہ طاقت ہمیں بڑے سے بڑا کام کروا جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کا لطف حاصل نہ ہو، آپ کتنی بھی طاقت ہو، آپ کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی ایسا، انگلش میں کہتے ہیں ایک پول چھوڑ دیں گے، ایک شوشہ چھوڑ دیں گے، ایک جگہ چھوڑ دیں گے جہاں سے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ بھر نہیں پائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ ایک اور جو ہے، آپ دیکھیے، جنگ حنین بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، خالی جنگ حنین میں نہیں آپ کی مدد کیا، ہر جنگ میں آپ کی مدد کی۔ جنگ حنین میں تو جب اسیر کیے گئے فوجی نا، تو فوجی کہتے تھے وہ سفید کپڑے والے کہاں ہیں جو ہمیں دوڑا دوڑا کے مارتے تھے؟ تو سفید کپڑے والے کہاں؟ اس فوج جو ہے اس میدان میں، وہ سفید کپڑے والے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں جو ہمیں ہر طرف سے گھیر کے مار دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فرشتے تھے، وہ تمہیں دکھائی بھی نہیں دیں گے۔ یہ پھر آپ دیکھیے، کبھی کبھی انسان کو غرور ہو جاتا ہے، اور عام طور سے آج یہ غرور پایا جاتا ہے۔ وہ کون سا غرور پایا جاتا ہے؟ یہ غرور پایا جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس دولت آ جائے، جب ہمارے پاس شہرت آ جائے، جب ہمارے سورسز بڑھ جائے، جب ہمارے کنٹیکٹ بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا تھوڑے ہی کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، ہمارا کون کیا کر سکے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جس دن تمہیں غرور ہوا اسی دن تمہیں ذلیل ہونا پڑے، اسی دن تمہیں رسوا ہونا پڑے گا۔ ایک اور جو ہے، دیکھیے کسی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مولوی ہو یا عام آدمی، طاقتور ہو یا کمزور ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، ہر انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ چاہے جس حالت میں ہو، آپ اللہ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اور آپ جان لیجئے جب تک اللہ نہیں چاہے گا نا، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ دوا کھاتے رہیے، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ ابو علی سینا نے ایک جملہ کہا ہے، آپ دیکھیے، ابو علی سینا کو لوز موشن ہو گئے، پیٹ خراب ہوا، لوز موشن ہو گئے۔ تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہو کہ آپ دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، اور آپ اپنے پیٹ کو نہیں جما پا رہے ہو۔ تو اس نے بڑا عجب جملہ کہا ہے، یہ تاریخی جملہ ہے اس نے کہا میرے پاس ایسی دوا ہے، ایک قطرہ ڈال کر میں دریا کو جما سکتا ہوں، ایک قطرہ ڈال کے دریا کو جما سکتا ہوں، لیکن اپنے پیٹ کو جما نہیں پا رہا ہوں۔ پوچھا ایسا کیوں؟
آپ اتنا بڑے دعوے دار ہو کہ ایک قطرہ اس حوض میں ڈال دو تو آپ یہ حوض جم جائے گا، یہ دریا جم جائے گا، اپنے پیٹ کو نہیں جما پا رہے. کہا اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے. اس سے ہزاروں کا علاج کر چکا ہوں لیکن میرا علاج نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس مرض سے ٹھیک ہوں. یہ بات یاد رکھنے کی. دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے جتنی چیز کرے، دوا کھا لے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ اللہ ہی شفا دینے والا. اور جان لیجئے اللہ کبھی کبھی انسانوں کو جگانے کے لیے انسانوں کو اس کی اوقات ضرور بتاتا ہے کہ تم کتنے پانی میں. اچھا اگر یہ نہ ہو نا، اگر اللہ کسی کی اوقات نہ بتائے نا، تو کوئی بھی انسان فرعون بننے میں دیری نہیں کرے گا. یہ جو مرض آیا ہے نا، یہ مرض اور شفا، کمزوری طاقت، ٹھیک ہے، یہ اسی لیے آیا ہے تاکہ انسان بنا رہے. اگر کسی انسان کو خالی طاقت ہی طاقت آتی رہتی، کمزوری آتی نہیں، تو کسی کو سٹیاتا تھا اپنے سامنے، ہو کسی کو رہنے دیتا تھا. لیکن اب جانتا ہے کہ آج میں مثال کے طور پر کسی کو ستاؤں گا، کل اللہ مجھے پٹک دے گا. تو اس کا دماغ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری چیز رکھی. انہی میں سے ایک بیماری بھی ہے، اسی میں سے ایک موت بھی ہے. اگر موت نہ آتی نا کسی کو تو کیا ہوتا دنیا میں کوئی کسی کو رہنے نہیں دیتا. اسی لیے ہر حالت میں خدا جو ہے اپنے بندے کو سنبھالنے کے لیے طرح طرح کی حکمتیں اپناتا ہے. اس آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب، آپ سوچتے تھے اتنی فوج بڑی ہے ہم جیت ہی جائیں گے، لیکن آپ بھول گئے کہ اللہ کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، یہی چیز آپ دیکھو، یزید 30,000 کا لشکر لے کر آیا. کس لیے؟ 72 سے لڑنے کے لیے 30,000 کی ضرورت کیا تھی؟ 1,000 حر کا لشکر آ گیا تھا تو بس تھا نہیں. اب پھر کیا ضرورت تھی؟ 30,000 یا بعض راوی کہتے 1,00,000 لشکر آیا. کس سے لڑنے کے لیے؟ 72 سے لڑنے. آپ کبھی سوچتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یزید سوچتا تھا میں اپنی طاقت سے مٹا دوں گا، لیکن امام کیا کہتے تھے؟ عجب جملہ ہے امام حسین کا. کربلا میں بار بار امام حسین کہتے تھے، اے اللہ جس کے ساتھ تو ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کے ساتھ تو نہیں ہے اے اللہ وہ کچھ بھی کر لے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. پھر بڑا دردناک جملہ فرماتے تھے، کہتے اے اللہ میں تیرے لیے سب چھوڑنے کو تیار ہوں. ترکت الخلق ترن فی ہواک، اے اللہ ساری دنیا کو چھوڑ رہا ہوں صرف تیرے لیے. اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، ایک اور بیت فرمایا، ایتمت الیال لکی اراک، اے اللہ اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں. یہ جملہ کہنا کتنا آسان ہے لیکن واقعیت میں کتنا مشکل ہے کہ بچوں کو یتیم بنانا. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، جب آخری رخصت کو حسین آئے اور خیمے سے باہر نکلے تو داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، وہ منظر یاد آ گئے کہ جب کہیں جاتا تھا تو کوئی گھوڑے کی باگ پکڑتا تھا، کوئی بازوؤں کو سہارا دیتا تھا، کوئی آ کر سوار کرتا تھا. یہ منظر دیکھا، ایک بار مولا نے مخاطب کر کے کہا، یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین آخری سفر کے لیے جا رہا ہے، کیا تم حسین کو سوار کرنے نہ آؤ گے؟ مقتل کہتا ہے
ایک بہن خیمے سے باہر نکلی، بھیا اگر عباس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، علی اکبر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو سوار کروں گی۔ حسین کو سوار کیا۔ اب سوار کرنے کے بعد حسین گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا، تو امام مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے ذوالجناح، ارے میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکا ہے، لیکن مجھے میدان کربلا تک لے جا، مجھے واپس نہ لانا۔ ایک بار اس بے زبان نے اشارہ کیا۔ اب جیسے ہی اشارہ کیا، امام نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بچی گھوڑے سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اے میں ابھی یتیم نہیں بننا چاہتی ہوں، اے ذوالجناح ارے میرے اوپر رحم کر، اس لیے کہ میں ابھی اسیری اور یتیمی نہیں دیکھنا چاہتی۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔